بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں سب سے زیادہ رائج دو کیلنڈر ہیں، ایک عیسوی یا شمسی کیلنڈر، دوسرا ہجری یا قمری کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کو عیسوی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کیلنڈر کا پہلا سال سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال کو قرار دیا گیا ہے، اور اسے شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ شمس یعنی سورج کی نقل و حرکت کے اعتبار سے اس کیلنڈر کے دن و مہینہ متعین کیے گئے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کو ہجری کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا پہلا سال سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے جانے والے سال کو قرار دیا گیا ہے، اور قمری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کیلنڈر کے دن اور مہینے چاند کی نقل و حرکت سے وابستہ ہیں۔ ان دونوں کیلنڈر کے زیادہ رائج ہونے کی ایک ظاہری وجہ بھی سامنے اس مختصر سی وضاحت سے آ گئی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور عیسوی کیلنڈر کا تعلق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، اور چونکہ آبادی کے اعتبار سے عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ اسلام کے پیروکار ہیں، اور ہجری کیلنڈر سے بہت ساری اسلامی عبادتیں جڑی اور وابستہ ہیں۔ مزید یہ کہ ہجری کیلنڈر کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی سے ہے۔ شمسی کیلنڈر اختتام پذیر ہے۔ ہمیں سال کے اختتام پر نیز وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں۔ کیا ہم نے امسال اپنے نام اعمال میں ایسے نیک اعمال درج کرائے کہ کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوں، اور جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش بنے؟ یا ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے اعمال ہمارے نام اعمال میں درج ہو گئے جو ہماری دنیا و آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنیں گے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ امسال اللہ کی طاعت میں بڑھوتری ہوئی ہے یا کمی آئی ہے، ہماری نمازیں، روزے اور صدقات وغیرہ صحیح طریقے سے ادا ہوئے یا نہیں، ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوئیں یا پھر وہی طریقہ باقی رہا جو بچپن سے جاری ہے، روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا یا صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا، ہم نے یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھا یا نہیں، ہمارے معاملات میں تبدیلی آئی یا نہیں، ہمارے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنے یا نہیں، جو علم ہم نے حاصل کیا تھا وہ دوسروں کو پہنچایا یا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے یا صرف ان کی دنیاوی تعلیم اور ان کو دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کی ہی فکر کرتے رہے؟ ہم نے امسال انسانوں کو ایذائیں پہنچائیں یا ان کی راحت رسانی کے انتظام کیے؟ ہم نے یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کی یا صرف تماشا دیکھتے رہے؟ ہم نے قرآن کریم کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا کیے یا نہیں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہے یا نہیں؟ ہم نے والدین، پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ جس طرح مختلف ممالک، کمپنیاں اور انجمنیں سال کے اختتام پر اپنے دفتروں میں حساب لگاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا یا فائدہ، اور پھر فائدے یا نقصان کے اسباب پر غور و خوض کرتے ہیں، نیز خسارہ کے اسباب سے بچنے اور فائدہ کے اسباب کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں سال کے اختتام پر نیز وقتاً فوقتاً اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والے بنے، کس طرح ہمارا اور ہماری اولاد کا خاتمہ ایمان پر ہو، کس طرح ہماری اخروی زندگی کی پہلی منزل یعنی قبر جنت کا باغیچہ بنے،
جب ہماری اولاد، ہمارے دوست و احباب اور دیگر متعلقین ہمیں دفن کر کے قبرستان کے اندھیرے میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو کس طرح ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب دیں گے؟ کس طرح ہم پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں گے؟ قیامت کے دن ہمارا نام اعمال کس طرح دائیں ہاتھ میں ملے گا؟ کس طرح حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پینے کو ملے گا، جس کے بعد پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی؟ جہنم کے عذاب سے بچ کر کس طرح بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں مقام ملے گا؟ آخرت کی کامیابی و کامرانی ہی اصل نفع ہے، جس کے لیے ہمیں ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتہ، بلکہ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم نئے سال کی آمد پر عزم مصمم کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی بچے ہیں انشاءاللہ اپنے مولا کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ابھی ہم بقید حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں، ابھی وقت ہے۔ موت کسی بھی وقت اچانک ہمیں دبوچ سکتی ہے۔ ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ وفقنا ووفقکم لما يحب ويرضى۔ السلام علیکم۔